عمرو اور کالا طلسم۔ سردار امیر حمزہ کا دربار عام لگا ہوا تھا۔ خواجہ عمرو بھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے فریادیوں کی فریادیں سننے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک بوڑھا فریادی سردار امیر حمزہ کے سامنے پیش ہوا اور اس نے سردار امیر حمزہ سے فریاد کرتے ہوئے خواجہ عمرو کا نام لیا تو خواجہ عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ سردار، میری بیٹی کسی شہزادی سے کم نہیں ہے، اسے بوڑھی ڈائن اٹھا کر لے گئی ہے، میں اس کے لیے دن رات تڑپ رہا ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں خواجہ عمرو کو دے کر اپنی بیٹی کو اس بوڑھی ڈائن کے پنجے سے چھڑوا لوں، اس لیے میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ بوڑھے نے فریاد کرتے ہوئے کہا، بڑے میاں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو تمہاری بیٹی کو ضرور اس ظلم سے نجات دلائی جائے گی۔ رعایا کی بیٹی سردار کی بھی بیٹی ہوتی ہے، اس لیے تمہاری بیٹی میری بیٹی ہے، اور خواجہ عمرو اتنا لالچی بھی نہیں ہے کہ اب وہ سردار امیر حمزہ کی بیٹی کی رہائی کے لیے دولت کا لالچ کرے گا۔ کیوں خواجہ عمرو؟ سردار امیر حمزہ نے بات کرتے کرتے خواجہ عمرو کی طرف رخ پھیرتے ہوئے کہا، سردار، میں ہرگز لالچی نہیں ہوں، مجھے تو بس ویسے ہی لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے۔ اس بوڑھے کی بیٹی میری بھی تو بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے کون لالچ کرتا ہے؟ خواجہ عمرو بھلا ایسے موقع پر کیسے غلط بات کر سکتا تھا؟ اس نے سردار امیر حمزہ کی بات کو اور زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا تھا۔ بہت خوب خواجہ عمرو، بہت خوب، ہمیں تم سے یہی امید تھی۔ سردار امیر حمزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ بوڑھا بھی دونوں کی باتیں سن کر خوشی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ تو سردار، اب خواجہ عمرو میری بیٹی کو رہا کرا دے گا نا، بغیر دولت کے؟ بوڑھے نے بڑے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن پہلے تم ہمیں تفصیل بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کو کون اٹھا کر لے گیا ہے اور کیوں؟ سردار امیر حمزہ نے کہا، سردار، میرا نام حاکم ہے اور میں دریائے لواس کے کنارے ایک گاؤں میں رہتا ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے جس کا نام شہزادی ہے۔ شہزادی خوبصورتی کے لحاظ سے واقعی شہزادی ہے، اور اسے شہزادی بن کر رہنے کا بھی بے حد شوق ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اچھا، خوبصورت اور قیمتی لباس پہنتی ہے، اور نقلی موتیوں کے کئی ہار بھی اس کے پاس ہیں۔ ایک روز وہ اپنی جھونپڑی کے سامنے بیٹھی دھوپ سوکھ رہی تھی کہ ایک موٹی سی عورت وہاں سے گزری۔ اس عورت کے بال سرکنڈوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر اس قدر جھریاں آتی کہ جیسے اس کی عمر سینکڑوں سال سے بھی زیادہ ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انتہائی تیز چمک تھی۔ اس نے میری بیٹی شہزادی کو دیکھا تو وہ اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ شہزادی کی شادی اپنے بیٹے سے ہی کرے گی، کیونکہ شہزادی اسے پسند آ گئی ہے۔ شہزادی تو یہ بات سن کر شرما کر اپنی جھونپڑی میں چلی گئی، اور وہ بوڑھی عورت بھی چلی گئی۔ شہزادی نے مجھے رات کو ساری بات بتا دی تو میں نے شہزادی کو منع کیا کہ وہ جھونپڑی سے باہر نہ بیٹھا کرے۔ دوسرے روز میں مزدوری کرنے قریبی جنگل میں چلا گیا۔ میں وہاں لکڑیاں کاٹنے کا کام کرتا ہوں۔ شام کو جب میں واپس آیا تو جھونپڑی خالی تھی اور شہزادی وہاں موجود نہ تھی۔ میں بے حد پریشان ہوا، کیونکہ شام کے بعد تو وہ کبھی کہیں نہ جاتی تھی۔ میں نے پہلے تو جھونپڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کیا، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور وہ نہ آئی تو میں نے ارد گرد کے لوگوں سے معلوم کیا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا، اور نہ ہی کسی نے اسے کہیں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب تو میں بے حد پریشان ہوا۔ ہمارے گاؤں میں ایک نجومی بابا رہتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے حساب کر کے مجھے بتایا کہ شہزادی کو اس بوڑھی ڈائن نے جادو کے زور سے اٹھا لیا ہے۔ یہ بوڑھی بہت بڑی جادوگرنی ہے، اس کا نام شمارا جادوگرنی ہے،
اور یہ دور پہاڑوں کے اندر اپنے محل نما مکان میں رہتی ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا ہے جو خود بھی بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا نام ماکار جادوگر ہے۔ یہ انتہائی بدصورت، ظالم اور سفاک آدمی ہے اور انسانوں کا خون پینے کا بھی عادی ہے۔ اس بوڑھی جادوگرنی کو شہزادی بے حد پسند آئی تو اس نے اٹھا لیا، اور اب ایک ماہ بعد جب نیا چاند ابھرے گا تو وہ شہزادی کی شادی زبردستی اپنے بدصورت اور ظالم لڑکے کے ساتھ کر دے گی۔ اس نے شہزادی کو اپنی محل میں قید کر دیا ہے۔ میں بے حد رویا پیٹا تو اس نجومی بابا نے مجھے بتایا کہ اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بیٹے کا خاتمہ صرف خواجہ عمرو کر سکتا ہے، لیکن خواجہ عمرو دولت لیے بغیر کسی کا کام نہیں کرتا، اور دولت تو میرے پاس موجود ہی نہیں تھی، اس لیے میں آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہوں۔ بوڑھے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم گھبراؤ نہیں، شہزادی کو ضرور رہا کرایا جائے گا۔ سردار امیر حمزہ نے جواب دیا، اور پھر وہ خواجہ عمرو سے مخاطب ہو گئے، خواجہ عمرو، فوراً جاؤ اور اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بیٹے کو ہلاک کر کے شہزادی کو رہا کراؤ، تب تک یہ بوڑھا ہمارے پاس مہمان رہے گا۔ سردار امیر حمزہ نے خواجہ عمرو سے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی سردار۔ خواجہ عمرو نے کہا تو بوڑھا بے حد خوش ہوا۔ اس نے سردار امیر حمزہ اور خواجہ عمرو دونوں کا شکریہ ادا کیا، اور پھر شاہی دربان کے ساتھ وہ مہمان خانے کی طرف چلا گیا۔ دربار ختم ہونے پر خواجہ عمرو اپنے گھر آ گیا۔ اسے اب دل ہی دل میں اس بوڑھے پر غصہ آ رہا تھا، جس کی بیٹی کو چھڑوانے کے لیے اسے دو جادوگروں سے لڑنا پڑے گا، لیکن نہ ہی اس نے کوئی پیشگی انعام دیا تھا اور نہ ہی سردار امیر حمزہ نے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جا کر اس بوڑھے کا ہی گلا گھونٹ دے، جس کی وجہ سے اسے مفت کام کرنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے وہ سردار امیر حمزہ سے انکار بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ اب بیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کہ ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ اس نے خواجہ عمرو کو سلام کیا، کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ سردار عمرو کو ملازم پر غصہ آ گیا، یہ بڑی تیلی سونے کے سکوں سے بری ہوئی ہے، سردار امیر حمزہ نے بھجوائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بوڑھے کے کام کا پیشگی انعام ہے، اور جب کام ہو جائے گا تو پھر مزید انعام بھی دیا جائے گا۔ ملازم نے ایک بڑی سی تیلی عمرو کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو عمرو کے چہرے پر یک تلخ انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے جلدی سے تیلی ملازم کے ہاتھ سے جبٹ لی اور اسے زنبیل میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، خواجہ عمرو نے ملازم سے کہا۔ جناب، میرا انعام، ملازم نے کہا تو خواجہ عمرو کے چہرے پر یک تلخ غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ انعام؟ کیسا انعام؟ یہ تمہیں انعام مانگنے کی جرت کیسے ہوئی؟ خواجہ عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں اس تیلی کی اطلاع بیگم صاحبہ کو دیتا ہوں، ان کا حکم ہے کہ انہیں سب اطلاعات دی جائے۔ ملازم نے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ ارے رک جاؤ، تم تو واقعی بہت اچھے آدمی ہو، اور ہاں، تم تو واقعی انعام کے حقدار ہو۔ ٹھہر، میں دیتا ہوں تمہیں انعام، خواجہ عمرو نے بکلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی بیوی چاند ستاروں کو اس تیلی کی اطلاع مل گئی تو پھر وہ سالم تیلی وصول کر لے گی۔ چنانچہ اس نے سالم تیلی بچانے کے لیے انعام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے 2 اشرفیاں نکالی اور ملازم کو دے دی۔ ملازم 2 اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گیا، کیونکہ وہ بھی بہرحال خواجہ عمرو کا ہی ملازم تھا۔ اسے معلوم تھا کہ خواجہ عمرو کس قدر کنجوس آدمی ہے، اور ایسے کنجوس آدمی سے 2 اشرفیاں مل جانا واقعی اس کی خوش قسمتی تھی، اور شاید خواجہ عمرو نے بھی اپنی عادت کے خلاف 1 کی بجائے 2 اشرفیاں اس لیے دے دی تھی کہ ملازم خوش ہو جائے اور چاند ستاروں کو بڑی تیلی کی اطلاع نہ دے۔ ملازم نے دونوں اشرفیاں لے کر انتہائی مسرت بھرے انداز میں سلام کیا اور کمرے سے باہر چلا
چلا گیا۔ اب چونکہ عمروں نے خاصا بڑا پیشگی انعام وصول کر لیا تھا، اس لیے اب اس کی طبیعت پر چھائی ہوئی وہ بیزاری جو کچھ نہ ملنے کی وجہ سے موجود تھی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر لباس تبدیل کر لیا اور پھر وہ اپنے مکان سے نکل کر قریبی جنگل کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں سے سنہری چپلوں کی مدد سے اس بوڑھی جادوگرنی تک پہنچ سکے۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اپنی جوتیاں اتاری اور انہیں زنبیل میں ڈال کر اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی اور پھر زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبا دیا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ اس بوڑھی جادوگرنی اور اس کے بد شکل بیٹے سے اس بوڑھے کی بیٹی شہزادی کو کس طرح چھڑوایا جا سکتا ہے؟ عمروں نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اس بوڑھی جادوگرنی کے محل میں داخل نہ ہو، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اس بوڑھی جادوگرنی نے محل کے اندر ہر جگہ اس کے لیے ایسے ایسے موت کے پندے لگا دیے ہیں جن سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو بے حد حیران ہوا، کیونکہ آج سے پہلے بولنے والی گڑیا نے کبھی اس قسم کی بات نہ کی تھی۔ تو پھر میں اس بوڑھے کی بیٹی شہزادی کو کیسے چھڑاؤں گا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسے چھڑوانے کے لیے تمہیں اس بوڑھی جادوگرنی کا خاتمہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بیٹے کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ خود جادوگر ہے۔ اس کی ماں بوڑھی جادوگرنی نے اسے اپنے جادو کا کچھ حصہ دے کر جادوگر بنا رکھا ہے، اس لیے اگر وہ بوڑھی جادوگرنی ہلاک ہو جائے تو اس کے بیٹے کو آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کام اس وقت ہو سکتا ہے جب بوڑھی اپنی محل سے باہر ہو۔ اس محل کے اندر تمہارے لیے بے حد خطرے موجود ہیں، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ لیکن وہ بوڑھی اپنی محل سے کب باہر آئے گی؟ عمرو نے پوچھا۔ اب وہ اس وقت باہر آئے گی جب وہ شہزادی کی شادی اپنے بد شکل بیٹے سے کر دے گی، کیونکہ اسے اپنے جادو سے معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی کا بوڑھا باپ سردار امیر حمزہ تک پہنچ گئے ہے، اور سردار امیر حمزہ نے شہزادی کو چھڑوانے کے لیے خواجہ عمرو کو کہہ دیا ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو نہ صرف اپنے محل تک محدود کر دیا ہے بلکہ محل کے اندر بھی انتہائی خوفناک پندے لگا دیے ہیں، اور تم اندر داخل ہوتے ہی ان پندوں میں پھنس کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو بہرحال اس لڑکی شہزادی کو بچانا ہے، کیونکہ میں سردار امیر حمزہ سے وعدہ بھی کر چکا ہوں اور ان سے پیشگی انعام بھی لے چکا ہوں۔ خواجہ عمرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں سرخ پہاڑوں میں رہنے والے ایک نیک بزرگ سے مشورہ کر کے ان سے دعائیں لے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ تو عمرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے زنبیل میں ڈال دیا اور آنکھیں بند کر کے اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے سرخ پہاڑوں میں رہنے والے نیک بزرگ کے قیامگاہ کے سامنے پہنچا دیں۔ چنانچہ دوسرے لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین غائب ہو گئی ہے۔ پھر چند لمحوں بعد جب اسے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھولی اور اس نے دیکھا کہ وہ سرخ رنگ کے ویران پہاڑوں میں ایک چٹان کے اوپر کھڑا تھا۔ سامنے ہی ایک غار میں روشنی بھی ہو رہی تھی، اس میں سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی غار اس نیک بزرگ کی قیامگاہ ہے، چنانچہ وہ تیزی سے اس غار کی طرف بڑھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے بزرگ مسلح پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ایک چولہا جل رہا ہے جس پر ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے۔ آؤ خواجہ عمرو، خوش آمدید، بزرگ نے عمرو کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمرو نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر بزرگ کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔
نیک بزرگ میں بوڑھے کی بیٹی شہزادی کو اس بری جادوگرنی اور اس کے بد شکل بیٹے کی کو قید سے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ آپ میری رہنمائی بھی کرے اور میرے لیے دعا بھی کرے۔ خواجہ عمرو نے کہا، تمہیں تمہاری بولنے والی گڑیا نے بتا دیا ہے کہ اس بری جادوگرنی نے وہاں تمہارے لیے قدم قدم پر موت کے پندے لگا دیے ہیں، لیکن تم گھبراؤ نہیں، تم ظالم کے خلاف لڑنے جا رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تم بس اتنا کرنا کہ جب تمہاری ملاقات وہاں اس لڑکی شہزادی سے ہو تو تم اپنی تلوار آدھی نیام سے باہر نکال لینا، لیکن پوری نہ نکالنا۔ جب تک اس طرح تلوار تمہاری ہاتھوں میں رہے گی، بری جادوگرنی یا اس کا بیٹا تمہاری شہزادی سے ہونے والی بات چیت نہ سن سکیں گے، اور پھر تم نے اس لڑکی کو کہنا ہے کہ اس بری جادوگرنی کے سر کا بال توڑ کر تمہیں دے دے۔ جیسی ہی بال تمہیں ملے گی، بری جادوگرنی کے تمام پندے بیکار ہو جائیں گے۔ نیک بزرگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن نیک بزرگ، اس کے لیے تو مجھے محل میں داخل ہونا پڑے گا، اور محل میں داخل ہوتے ہی وہاں موجود پندوں میں پھنس جاؤں گا، میں کیسے اس لڑکی شہزادی تک پہنچ سکوں گا؟ عمرو نے کہا، اس کا بندوبست ہم کر دیں گے۔ جب تک تم اس لڑکی شہزادی کے کمرے تک نہ پہنچو گے، کوئی پندہ تمہارے سامنے نہ آئے گا، لیکن تم نے اس لڑکی کے کمرے میں داخل نہیں ہونا، بلکہ اسے باہر بلا لینا۔ اگر تم اس کے کمرے میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ نیک بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میرے لیے دعا بھی ضرور کرے، اور اب مجھے اجازت دے۔ عمرو نے کہا، تو نیک بزرگ نے اسے دعائیں دی، اور عمرو ان سے اجازت لے کر غار سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے زنبیل میں سے ایک بار پھر بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبا دیا، تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، میں نے ایک بزرگ سے دعائیں بھی لے لی اور ہدایات بھی، اب تم بتاؤ کہ میں اس لڑکی شہزادی کو کیسے آمادہ کروں کہ وہ اس بری جادوگرنی کے سر کا بال حاصل کر کے مجھے دے دے، اور وہ کیسے یہ بال حاصل کرے گی؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی شہزادی بے حد ہوشیار لڑکی ہے، تم اسے کہنا کہ وہ اس بری جادوگرنی کی خوب خوشامد کرے، بری جادوگرنی کے سر میں تیل لگائے، اور اس دوران اس کے سر کا ایک بال اس طرح حاصل کرے کہ اسے معلوم ہی نہ ہو سکے۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس دوران میں کہاں رہوں گا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ وہ محل میں داخل ہو کر اس لڑکی شہزادی سے ملاقات کرے اور اسے سمجھا کر وہاں واپس محل سے باہر آ جائے کہ اس بری جادوگرنی کو اس کا علم نہ ہو سکے، پھر دوسرے روز جائے اور اس سے بال حاصل کرے، پھر وہ سامنے آ جائے اور اس بری جادوگرنی کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ اور خواجہ عمرو کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس بری جادوگرنی نے اپنی روح ایک کیکڑے میں چھپا رکھی ہے، اور یہ کیکڑا سرخ سمندر کے سرخ ریت والے ساحل پر رہتا ہے، اس کا رنگ بھی سرخ ہے، اس لیے یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اسے تلاش کرنے کے لیے خواجہ عمرو کو سرخ سمندر کی شہزادی مچھلی کی عظمات حاصل کرنا پڑے گی، اور سرخ مچھلی اس وقت تک ساحل پر آئے گی جب خواجہ عمرو اس کی پسندیدہ خوراک جو سرخ رنگ کا کیچوا ہے اس ساحل کی ریت سے نکال کر سمندر میں پھینکے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ تو خواجہ عمرو سمجھ گیا کہ اب بولنے والی گڑیا مزید کچھ نہ بتا سکے گی، اس لیے اس نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پیروں میں پہنی ہوئی سنہری چپلوں سے مخاطب ہو گیا، سنہری چپلوں، مجھے بوڑھی جادوگرنی کے محل کے اندر اس کمرے کے سامنے پہنچا دو جس میں بوڑھے کی لڑکی شہزادی رہتی ہے۔ عمرو نے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کی آنکھیں بند کرتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ جب پھر اسے اپنے پیروں کے نیچے زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک محل کے ایک کمرے کے سامنے کھڑا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس پر خوبصورت پردے پڑے ہوئے تھے۔ عمرو نے جلدی سے اپنی تلوار نیام سمیت کمر سے اتار دی اور اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ شہزادی
شہزادی باہر آؤ۔ عمرو نے آدھی تلوار کو نیام سے باہر کھینچتے ہوئے شہزادی کو آوازیں دینے شروع کر دی۔ دوسرے لمحے پردے ہٹے اور ایک خوبصورت لڑکی باہر آ گئی۔ وہ اپنے لباس اور شکل و صورت سے واقعی کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی۔ وہ باہر خواجہ عمرو کو دیکھ کر بے حد حیران ہو گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آ گئے؟ شہزادی نے حیران ہو کر پوچھا تو خواجہ عمرو نے اسے اپنے متعلق بتایا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح اس کا بوڑھا باپ سردار امیر حمزہ کے پاس فریاد لے کر آیا اور کس طرح وہ اب اسے یہاں سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ لیکن وہ بوڑھی تو انتہائی خطرناک جادوگرنی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا باپ خواجہ عمرو کو یہاں بھجوائے گا، لیکن اس نے خواجہ عمرو کی موت کا مکمل بندوبست کر دیا ہے۔ شہزادی نے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، جب تک میں نے یہ آدھی تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے ہماری باتیں وہ بوڑھی جادوگرنی نہیں سن سکے گی۔ تم ایسا کرو کہ اس بوڑھی جادوگرنی کی خوب خوشامد کرو، تم ایسا کرو کہ اس بوڑھی جادوگرنی کی خوب خوشامد کرو اور اس کے سر پر تیل لگاؤ اور پھر اس کے سر کا ایک بال اس طرح حاصل کر لو کہ اسے معلوم نہ ہو سکے۔ میں کل پھر یہاں آؤں گا، تم وہ بال مجھے دے دینا۔ جب تک وہ بال میرے پاس ہوگا بوڑھی جادوگرنی کی تمام پندے بیکار ہو جائیں گے، پھر میں اس بوڑھی جادوگرنی کو ہلاک کر لوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ عمرو نے کہا تو شہزادی نے اس کے بات میں حامی بھر لی کہ وہ اس بوڑھی جادوگرنی کا بال حاصل کرے گی۔ چنانچہ عمرو اسے تاکید کر کے سنہری چپلوں کی مدد سے باہر آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ویسے ہی یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے کیوں نہ سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا تو سنہری چپلوں نے اسے پلک جھپکتے میں سرخ سمندر کے ساحل پر پہنچا دیا۔ عمرو نے وہاں ریت کود کر سرخ رنگ کے ایک کچھوے کو آخر کار ڈھونڈ ہی نکالا اور پھر اس نے جیسے ہی اس سرخ کچھوے کو سمندر میں پھینکا، چند لمحوں بعد اس سرخ رنگ کی بڑی سی مچھلی نمودار ہوئی اور وہ پانی میں تیرتے ہوئے اس سرخ کچھوے کو نگل گئی۔ میں سرخ سمندر کی مچھلی شہزادی ہوں۔ خواجہ عمرو، تم نے مجھے میری پسندیدہ خوراک دی ہے، اس کے بدلے میں تم جو چاہو تمہیں مل سکتا ہے۔ مچھلی نے ساحل کے قریب آ کر انسانی آواز میں خواجہ عمرو سے کہا، مچھلی شہزادی، مجھے اس سرخ ککڑے کی تلاش ہے جس میں بوڑھی جادوگرنی نے اپنی روح رکھی ہوئی ہے، کیا تم مجھے اس تک پہنچا سکتی ہو؟ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ بوڑھی جادوگرنی نے اپنی جادو کے زور سے اس کیکڑوں کو چھپا دیا ہے، اس لیے جب تک وہ اسے خود نہ بلائے سرخ کیکڑا ظاہر نہیں ہو سکتا، اور بوڑھی جادوگرنی اس وقت اسے بلائے گی جب اسے مجبور کر دیا جائے، اور بوڑھی جادوگرنی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بوڑھی جادوگرنی کو اگر جوان بننے کا لالچ دیا جائے اور بوڑھی جادوگرنی اس بات پر یقین کر لے تو پھر اسے مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمہاری اپنی عیاری پر منحصر ہوگا کہ تم اسے کس طرح مجبور کرتے ہو۔ سرخ مچھلی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ سمندر میں غوطہ لگا کر خواجہ عمرو کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ البتہ خواجہ عمرو سمجھ گیا کہ اس بوڑھی جادوگرنی کو جوان بننے کا شوق ہے، اس لیے اس نے اپنے دل میں ترکیبیں سوچنا شروع کر دی۔ چنانچہ وہ عیار زمان تھا، اس لیے جلد ہی اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور پھر دوسرے روز تک اپنے رہنے کے لیے وہ سنہری چپلوں کی مدد سے ایک غار میں پہنچ گیا، اور پھر دوسرے روز وہ تیار ہو کر سنہری چپلوں کی مدد سے ایک بار پھر اس بوڑھی کے محل کے اس کمرے کے دروازے
دروازے پر پہنچ گیا جس میں بوڑھے کی لڑکی شہزادی رہتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نیام اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور آدھی تلوار نیام سے باہر کھینچ کر اس نے شہزادی کو آوازیں دینے شروع کر دی۔ دوسرے لمحے شہزادی باہر آ گئی۔ کیا ہوا شہزادی، تم بوڑھی جادوگرنی کا بال حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ خواجہ عمرو نے شہزادی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ لو بال۔ شہزادی نے ایک لمبا سا بال نکال کر عمرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور عمرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے بال لیا اور اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ کیسے یہ حاصل کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ میں نے بوڑھی جادوگرنی کی خوشامد کی، وہ بے حد خوش ہوئی۔ پھر میں نے تمہارے کہنے پر اس کے سر پر تیل ڈالا اور ایک بال مالش کے دوران توڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور بوڑھی جادوگرنی کو اس کا علم ہی نہ ہو سکا تھا۔ شہزادی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم واپس کمرے میں جاؤ، میں باہر جاتا ہوں، اب میں تیار ہو کر آؤں گا۔ عمرو نے کہا تو شہزادی سر ہلاتے ہوئے واپس کمرے میں چلی گئی۔ تو عمرو سنہری چپلوں کی مدد سے محل سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے تلوار واپس نیام میں ڈال دی، اور تلوار کو کمر سے لگا کر اس نے سنہری چپلوں کو اتار کر زنبیل میں ڈالا، اور زنبیل میں سے اپنی جوتیاں نکال کر اس نے پہن لی، اور پھر اطمینان سے محل کے بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے باہر دو مسلح دربان موجود تھے۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ ایک دربان نے تلوار نکالتے ہوئے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام خواجہ عمرو ہے، جا کر اپنی آقا بوڑھی جادوگرنی سے کہو کہ وہ فوراً خواجہ عمرو سے ملے، کیونکہ خواجہ عمرو کے پاس اس بوڑھی کو جوان بنانے کا نسخہ موجود ہے۔ خواجہ عمرو نے کہا تو دربان واپس مڑا اور پھاٹک سے محل کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد محل کا پھاٹک ایک بار پھر کھلا، اور عمرو نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے باہر آ گئی۔ تو تم یہاں پہنچ گئے خواجہ عمرو، لیکن تم میرے مقابلے پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بوڑھی عورت نے خواجہ عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، مقابلہ؟ کیسا مقابلہ؟ میں تو تمہارے فائدے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ عمرو نے کہا تو بوڑھی عورت بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس بوڑھے کی لڑکی شہزادی کو چھڑوانے کے لیے نہیں آئے جسے میں اپنے بیٹے ماکار جادوگر کی شادی کرنا چاہتی ہوں؟ بوڑھے نے حیران ہو کر کہا، نہیں، میرا کسی بوڑھے اور کسی شہزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں غریب آدمیوں کے کام نہیں کیا کرتا، کیونکہ وہ مجھے دولت نہیں دے سکتے۔ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں جوان بنا دوں اور تم سے انعام حاصل کر سکوں۔ عمرو نے جواب دیا، کیا تم واقعی مجھے جوان بنا سکتے ہو، یا یہ بھی تمہاری عیاری کا حصہ ہے؟ بوڑھی نے کہا تو عمرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اس میں کیا عیاری ہو سکتی ہے؟ میں تمہیں جوان پہلے بناؤں گا اور دولت تم سے بعد میں لوں گا، پھر کیسی عیاری؟ عمرو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات سن لو خواجہ عمرو کہ اگر تم شہزادی کی رہائی کے لیے آئے ہو تو پھر اس محل میں تمہارے لیے جگہ جگہ موت کے پندے موجود ہیں، اور جیسے ہی تم محل میں قدم رکھو گے ان پندوں میں پھنس کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر تم سچ بول رہے ہو تو پھر پندے تمہارے سامنے حاضر ہی نہ ہوں گے۔ اس طرح مجھے بھی تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کیا فکر ہو سکتی ہے کہ میں اس غریب لڑکی کو بچانے کے لیے آیا ہی نہیں۔ عمرو نے جواب دیا تو بوڑھی نے سر ہلایا اور اسے اپنے ساتھ محل میں آنے کے لیے کہا۔ عمرو بڑے اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی اس بوڑھی کے سر کا بال حاصل کر چکا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ اس بال کی موجودگی کی وجہ سے جادو کے پندے اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے۔ اور ایک بزرگ کی بتائی ہوئے ترکیب کی وجہ سے اس بوڑھی جادوگرنی کو معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ محل میں داخل ہو کر 2 بار شہزادی سے ملاقات بھی کر چکا ہے۔ جب عمرو محل میں داخل ہونے کے باوجود صحیح سلامت بوڑھی جادوگرنی کے ساتھ چلتا رہا اور کوئی پندہ ظاہر نہ ہوا تو بوڑھی یہ سمجھی کہ عمرو سچ بول رہا ہے۔ وہ اس لڑکی شہزادی کو اس کے پنجے سے چھڑوانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہونے لگا۔ بوڑھی جادوگرنی عمرو کو ایک کمرے میں لے آئی۔ ہاں،
اب دو مجھے وہ نسخہ تاکہ میں جوان ہو جاؤں، پھر میں تمہیں تمہاری منہ مانگی دولت دوں گی۔ بوڑھی جادوگرنی نے عمرو کو کرسی پر بٹھا کر خود اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو عمرو نے زنبیل میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور کھول کر اس میں موجود سرخ رنگ کی تھوڑی سی مرہم نکال کر اس نے بڑھیا کے ہاتھ پر مل دی تو بڑھیا کا جریوں بھرا ہاتھ یکلخ کسی جوان لڑکی کے ہاتھ جیسا ہو گیا۔ واہ واہ، یہ تو واقعی شاندار نسخہ ہے۔ میں نے تو اپنے جادو کے زور سے بے حد کوشش کی لیکن کسی طرح میں جوان ہو جاؤں، لیکن میری کوشش آج تک کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ ڈبیا مجھے دے دو۔ بوڑھی نے اپنی جوان ہاتھ کو دیکھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھو شمارا جادوگرنی، تم تجربہ کار بھی ہو اور سمجھدار بھی۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تک تم بوڑھی تھی تو تم نے اپنی جان کسی چیز میں رکھی ہوگی، اس لیے جب تک تم اپنی جان واپس اپنے جسم میں نہیں ڈال لیتی تم مکمل طور پر جوان نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ جوان ہو کر تم پھر اپنی جان واپس اس چیز میں رکھ سکتی ہو۔ عمرو نے عیاری کا جال پھیلاتے ہوئے کہا، تم یہ ڈبیا مجھے دو، میں جا کر یہ سب کچھ کر لیتی ہوں، تم یہی بیٹھو۔ بوڑھی نے کہا تو عمرو نے اسے ڈبیا دے دی۔ بوڑھی بے حد خوش ہوئی، اس نے ڈبیا لی اور تیزی سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ عمرو اب اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ ڈبیا میں موجود مرہم کا اثر وقتی ہوگا۔ تقریباً ایک ساعت کے بعد بوڑھیا واپس آئی تو وہ اب بوڑھی نظر نہ آ رہی تھی بلکہ بھرپور جوان تھی۔ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ تم نے کمال کر دیا خواجہ عمرو، میں تمہیں اپنا دشمن سمجھ رہی تھی لیکن تم تو میرے دوست ہو، تم نے تو مجھے جوان بنا دیا ہے۔ اب بولو تم کیا مانگتے ہو؟ بوڑھی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ شمارا جادوگرنی، کیا تم نے اپنی جان اپنے جسم میں ڈال کر مرہم لگائی تھی یا نہیں؟ عمرو نے پوچھا۔ ہاں میں نے ویسے ہی کیا تھا، اور جوان ہونے کے بعد میں نے اپنی جان دوبارہ اس چیز میں ڈال دی اور اسے واپس اپنی جگہ بھجوا دیا جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ شمارا جادوگرنی نے جواب دیا۔ وہ کیا چیز ہے مجھے بتاؤ، عمرو نے کہا تو شمارا جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ کیوں؟ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ شمارا جادوگرنی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ دیکھو شمارا جادوگرنی، تم سمجھدار ہو اس لیے تم یہ بات سمجھ سکتی ہو کہ اتنے بڑے انقلاب کی شرائط ہوتی ہے۔ بوڑھے سے جوان ہو جانا بہت بڑا انقلاب ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کی کوئی شرط نہ ہوگی؟ اب دیکھو، اگر تم نے اپنی جان کسی ایسے جاندار میں رکھی ہوئی ہے جس کا تعلق پانی سے ہے تو پھر تمہارا یہ روپ عارضی ثابت ہوگا۔ عمرو نے کہا تو شمارا جادوگرنی بے اختیار چونک پڑی۔ میں نے اپنی جان کیکڑے میں رکھی ہوئی ہے تو کیا میری یہ جوانی عارضی ہوگی؟ شمارا جادوگرنی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیکڑے کا تعلق چونکہ پانی سے ہوتا ہے اس لیے تم ہمیشہ کے لیے جوان نہیں بن سکتی، عمرو نے جواب دیا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شمارا جادوگرنی نے کہا۔ تم کیکڑوں سے اپنی جان نکال کر اپنے جسم میں ڈالو اور پھر مجھ سے بات کرو، پھر میں تمہیں ایک ایسی مرہم دوں گا جسے لگانے کے بعد تم ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گے۔ عمرو نے کہا، تم وہ مرہم مجھے دو پھر میں یہ کام کروں گی۔ شمارا جادوگرنی نے کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ عمرو نے کہا، صاف بات یہ ہے کہ مجھے واقعی تم پر اعتماد نہیں ہے، تم عیار زمان ہو اس لیے تم سے ڈر لگتا ہے۔ شمارا جادوگرنی نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم پھر بھی تو میرے سامنے آؤ گی، عمرو نے کہا۔ نہیں، پھر میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، تم اپنا انعام مجھ سے پیش کی لے لو۔ شمارا جادوگرنی نے واقعی بے حد چالاک تھی۔ نہیں، جب تک میں تمہارا کام مکمل طور پر نہ کر لوں میں تم سے انعام نہیں لے سکتا۔ یہ لو ڈبیا اور جا کر اپنے جسم پر اس وقت لگا لو جب تمہاری جان تمہارے جسم میں ہو، پھر تم ہمیشہ کے لیے جوان ہو جاؤ گی۔ پھر تمہاری مرضی ہے کہ جب تمہیں میری طرف سے اطمینان ہو جائے تو تم میرے پاس آ جانا، میں اس وقت تک یہی رہوں گا۔
عمر نے جیب سے ایک اور ڈبیا نکال کر دیتے ہوئے کہا۔ اس ڈبیا میں موجود مرہم کی خاصیت تھی کہ اسے لگانے والا کچھ دیر بعد خود بخود بے ہوش ہو جاتا تھا، اس لیے عمر نے یہ ڈبیا شمارا جادوگرنی کو دی تھی کہ وہ اسے لگا کر بے ہوش ہو جائے گی، اور جب وہ بے ہوش ہوگی تو اس کی جان اس کے جسم میں ہوگی، اس لیے وہ اطمینان سے اسے ہلاک کر دے گا۔ شمارا جادوگرنی نے ڈبیا لی اور کمرے سے چلی گئی۔ جب اسے گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو عمر نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسے ہو گئی اور عمر اس سے مخاطب ہو گیا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شمارا جادوگرنی کس حال میں ہے اور کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ خواجہ عمر کو بتایا جاتا ہے کہ شمارا جادوگرنی تمہاری عیاری کے جال میں پھنس کر بے ہوش ہو چکی ہے اور اس کی جان بھی اس وقت اس کے اپنے جسم میں ہے، لیکن وہ بے حد چالاک اور ہوشیار ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کالے طلسم میں قید کر رکھا ہے تاکہ تم اس تک نہ پہنچ سکو، اور یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ اس کی بے ہوشی صرف چند روز کے لیے ہے، پھر وہ ہوش میں آ جائے گی اور پھر تم اسے ہلاک نہ کر سکو، اس لیے تمہارے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، تم اس کالے طلسم کو توڑ کر اس تک پہنچ جاؤ اور اسے ہلاک کر دو۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، کالا طلسم کہاں ہے اور کس طرح ٹوٹے گا؟ عمر نے پوچھا۔ کالا طلسم ایک کنواں ہے جس کی تہ میں اس وقت شمارا جادوگرنی موجود ہے، لیکن یہ کنواں کہاں ہے اس کا علم سوائے اس شمارا جادوگرنی کے بیٹے ماکار جادوگر کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اور کالا طلسم توڑنے کے لیے اس ماکار جادوگر سے ملنے سے پہلے تمہیں اس محل کے پچھلے حصے میں واقع ایک تالاب پر جانا ہوگا۔ اس تالاب کے درمیان میں ایک سیاہ رنگ کا پھول ہے، لیکن اس تالاب کا پانی اس قدر زہریلا ہے کہ اس کے قریب جا کر بھی کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، میں کمند کی مدد سے یہ پھول توڑ لوں گا۔ عمر نے کہا۔ خواجہ عمر کو بتایا جاتا ہے کہ کمند بھی اس پانی کے زہر کی وجہ سے گل جائے گا، اس لیے اسے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی تو عمر نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پھر اٹھ کر وہ اس کمرے سے باہر نکلا اور محل میں گھومتا پھرتا وہ محل کے عقبی حصے میں پہنچ گیا جہاں واقعی ایک بڑا سا تالاب موجود تھا جس کے پانی کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ تالاب بہت بڑا تھا۔ اس تالاب کے درمیان میں ایک پودا تھا جس کے پتوں کا رنگ بھی نیلا تھا، لیکن اس کے درمیان گہرے سیاہ رنگ کا پھول تھا۔ عمر جیسے ہی اس تالاب کے قریب جانے لگا اسے بے اختیار چکر آنے لگ گئے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ چکر اس تالاب کے پانی سے نکلنے والی ہوا کی وجہ سے ہے۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر جب وہ تالاب سے کافی فاصلے پر پہنچ گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اور اب کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا جس سے یہ پھول توڑ سکے، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ آخر سوچتے سوچتے اچانک ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی اور وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے اپنی زنبیل سے مقدس کمان اور تیر نکالا اور تیر کو کمان میں جوڑ کر اس نے پھول کے نچلے حصے کا نشانہ لیا اور پوری قوت سے تیر چھوڑ دیا۔ سائے کی آواز کے ساتھ ہی تیر کمان سے نکلا اور بجلی کی سی رفتار سے وہ پھول میں لگا اور اسے توڑتے ہوئے وہ تالاب کے دوسرے کنارے سے کافی فاصلے پر زمین پر جا گرا۔ پھول اس کی نوک پر پرویا ہوا تھا اور جیسے ہی پھول شاخ سے علیحدہ ہوا ایک دھماکہ ہوا اور وہ تالاب غائب ہو گیا۔ اب وہاں خالی زمین تھی۔ عمر جلدی سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے زمین پر پڑا ہوا تیر اٹھا لیا اور اس کی نوک سے پھول کو علیحدہ کر کے تیر اور کمان کو واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ پھر زنبیل میں سے اس نے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کے آنکھیں زندہ انسانوں جیسے ہو گئی۔ بولنے والی گڑیا، اب میں نے
سیاہ پھول حاصل کر لیا ہے، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنی عقل مندی سے ایک اہم کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب وہ بوڑھی جادوگرنی کے بیٹے ماکار جادوگر کو تلاش کرے جو اس محل میں موجود ہے اور اسے اپنی عیاری سے اس بات پر آمادہ کر لو کہ وہ کالے طلسم کو ظاہر کر دے۔ جب وہ کنواں ظاہر ہو جائے تو تم سیاہ پھول اس کنویں میں پھینک دینا۔ جیسے ہی سیاہ پھول اس کنویں میں پھینکا جائے گا، کالا طلسم ٹوٹ جائے گا اور بے ہوش شمارا جادوگرنی تمہارے اس ماکار جادوگر کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے بعد تم نے ماکار جادوگر کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ بے ہوش جادوگرنی کا وہ ذاتی جادوئی حصار ختم کر دے جو اس جادوگرنی نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے اپنی جسم کے گرد قائم رکھا ہے۔ اس حصار کو صرف ماکار جادوگر ہی ختم کر سکتا ہے۔ اس حصار کو ختم ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ختم ہوگا، بے ہوش جادوگرنی کے پر نظر آنے والی ہلکی سی نیلی روشنی غائب ہو جائے گی۔ اس وقت تم خنجر سلیمانی سے اس ماکار جادوگر کو بھی ہلاک کر سکتے ہو اور اس جادوگرنی کو بھی، بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی اور عمرہ یار سمجھ گیا کہ اب بولنے والی گڑیا مزید کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے اس نے اپنی واپس زنبیل میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ گیا تاکہ ماکار جادوگر کو تلاش کرے، اور پھر ایک کمرے کے سامنے برآمدے میں اس نے ایک انتہائی بدشکل جوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کی جولی میں ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کتا تھا اور وہ اس سے کھیل رہا تھا۔ تمہارا نام ماکار جادوگر ہے اور تم شمارا جادوگرنی کے بیٹے ہو؟ عمرو نے اس کے قریب جا کر کہا تو وہ چونک کر عمرو کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے، میں یہاں تمہاری ماں کی مدد کرنے آیا تھا۔ میں نے اسے بوڑھی سے جوان بنا دیا، لیکن اس نے میری دی ہوئی مرہم کو میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں لگایا، جس کی وجہ سے وہ جوان تو ہو گئی لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اگر اسے فوری طور پر ہوش میں نہ لایا گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گی، اور اگر وہ ہلاک ہو گئی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے، عمرو نے کہا۔ تو وہ سیدھا سادہ اور بولا بالا بدشکل سا نوجوان بے اختیار پریشان ہو گیا۔ اس نے کتے کو ایک طرف پھینکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس کو زور سے پھونک ماری تو ایک سیاہ رنگ کا بونا اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ سیاہ بونے، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ اجنبی جو کچھ بتا رہا ہے درست بتا رہا ہے؟ ماکار جادوگر نے اس بونے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ماکار جادوگر، اس کا نام خواجہ عمرو ہے اور اس نے تمہاری ماں شمارا جادوگرنی کو مرہم دی جسے لگانے سے وہ جوان ہو گئی، لیکن پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور اب وہ کالے طلسم میں قید بے ہوش پڑی ہے، سیاہ بونے نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر ماکار جادوگر اور پریشان ہو گیا۔ اب کیا ہوگا خواجہ عمرو؟ کالا طلسم تو بے حد خوفناک طلسم ہے، اسے تو توڑا ہی نہیں جا سکتا، صرف میری ماں ہی اس کا توڑ جانتی ہے، ماکار جادوگر نے کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، تم صرف اسے ظاہر کر دو، باقی کام میں کر لوں گا، عمرو نے کہا۔ اچھا، پھر آؤ میرے ساتھ، میں اسے ظاہر تو کر دیتا ہوں کیونکہ یہ کام میں آسانی سے کر سکتا ہوں، ماکار جادوگر نے کہا اور محل کے ایک حصے کی طرف چل پڑا۔ عمرو اس کے پیچھے تھا۔ محل کے ایک کونے میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنا پیر زور سے زمین پر مارا تو کچھ فاصلے پر اچانک ایک کنواں نظر آنے لگا جس کے اندر گپت اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ ہے کالا طلسم، اب بتاؤ کس طرح اس طلسم کو توڑو گے؟ ماکار جادوگر نے کہا۔ تو عمرو نے زنبیل میں سے وہی سیاہ پھول نکالا جو اس نے تیر کی مدد سے زہریلی تالاب میں سے توڑا تھا، اور آگے بڑھ کر اس نے وہ پھول اس کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پھول کنویں کی تہ میں پہنچا، ایک زوردار کڑاکا ہوا
اور دوسرے لمحے میں وہ کنواں غائب ہو گیا۔ اب وہاں صاف زمین تھی جس پر شمارا جادوگرنی جوان بنی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ماکار جادوگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تمہاری ماں شمارا جادوگرنی ہے، عمروں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن میری ماں تو بہت بوڑھی تھی، یہ تو جوان لڑکی ہے، ماکار جادوگر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میرے دیے ہوئے مرہم کی وجہ سے یہ جوان ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر اسے پہچان لو، عمروں نے ماکار جادوگر سے کہا۔ تو ماکار جادوگر آگے بڑھا اور اس نے جھک کر دیکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں نے اسے پہچان لیا ہے، یہ واقعی میری ماں ہے، لیکن یہ بے ہوش کیوں ہے؟ اسے ہوش میں لے آؤ، ماکار جادوگر نے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس نے مرہم کو میرے طریقے پر لگانے کی بجائے زیادہ لگا دیا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اور اگر یہ ہوش میں نہ آئی تو یہ بھی ہلاک ہو جائے گی اور تم بھی، عمروں نے کہا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، تم نے ایسا کہا تھا، تو پھر لے آؤ اسے ہوش میں، ماکار جادوگر نے کہا۔ تم اس کے چہرے پر نیلی روشنی تو دیکھ رہے ہو؟ عمروں نے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہا ہوں، ماکار جادوگر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں نے اپنے جسم کے گرد ذاتی جادوئی حصار قائم رکھا ہے، اور اسے تم ہی توڑ سکتے ہو کیونکہ تم اس کے بیٹے ہو۔ جب تک یہ نہ ٹوٹے گا میں تمہاری ماں کو ہوش میں نہ لا سکوں گا، اور اگر تمہاری ماں کو جلد ہوش نہ لایا گیا تو پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تمہاری ماں بھی۔ اس لیے اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس ذاتی جادوئی حصار کو توڑ کر اپنی اور اپنی ماں کی زندگیاں بچا لو، عمروں نے کہا۔ تو ماکار جادوگر نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھونک ماری، اور پھر یہ ہاتھ اس نے اپنی ماں کے جسم سے لگا دیا۔ ایک کڑاکا سا ہوا اور اس کے ساتھ ہی شمارا جادوگرنی کے چہرے پر نظر آنے والی نیلی روشنی غائب ہو گئی، اور ماکار جادوگر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے ماں کا ذاتی جادوئی حصار توڑ دیا ہے، اب تم اسے ہوش میں لے آؤ، ماکار جادوگر نے کہا۔ تو عمروں نے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ ماکار جادوگر کچھ سمجھتا، عمروں نے اس کے سینے میں خنجر سلیمانی اتار دیا۔ ماکار جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تو عمروں نے اس کے سینے سے خنجر کھینچا، اور پھر اس نے بے ہوش پڑی ہوئی شمارا جادوگرنی کے دل میں خنجر سلیمانی مار دیا۔ جیسے ہی خنجر سلیمانی شمارا جادوگرنی کے دل میں اترا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ پھر شمارا جادوگرنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میرا نام شمارا جادوگرنی تھا، اور میرے بیٹے کا نام ماکار جادوگر تھا۔ میں بے حد ہوشیار اور چالاک جادوگرنی تھی، لیکن عمر عیار نے اپنی عیاری سے مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو ہلاک کر دیا۔ چند لمحوں تک اس کے رونے پیٹنے کی آوازیں آتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی، اور پھر جب دھواں چھٹا تو عمروں نے دیکھا کہ وہ ایک چٹیل زمین میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ ہی اس بوڑھے کی لڑکی شہزادی بھی کھڑی تھی، اور اس کا خنجر سلیمانی بھی سامنے زمین پر پڑا تھا۔ عمروں نے سب سے پہلے خنجر اٹھا کر زنبیل میں ڈالا، اور پھر جب اس نے شہزادی کو ساری بات بتائی تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ عمروں نے اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈال دی، اور زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی، اور شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا، اور پھر خود بھی آنکھیں بند کر کے اس نے سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ انہیں سردار امیر حمزہ کے خاص خیمے میں پہنچا دیں۔ چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ شہزادی کے ساتھ سردار امیر حمزہ کے خاص خیمے میں باہر موجود تھا۔ جب سردار امیر حمزہ کو معلوم ہوا کہ خواجہ عمرو بوڑھے کی لڑکی شہزادی کو چھڑوا کر لے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوئے، اور انہوں نے عمرولو کو اس کی توقع سے بھی بڑھ کر انعام دیا، اور شہزادی کو اپنی بیٹی بنا کر انہوں نے اپنی فوج کے ایک سردار کے ساتھ اس کی شادی کر دی، اور شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔